میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے اور میرے ساتھ آئے ہوئے چرچ کی ٹیم کی طرف سے آپ سب کو میری کرسمس کی یہ خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ یسوع مسیح کا مجسم ہو کر آنا میری اور آپ کی زندگی کے لیے، میرے اور آپ کے گھرانے اور خاندان کے لیے برکت کا سبب بنے۔ کتاب مقدس میں سے ہم دیکھیں گے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کے پہلے باب کی ہم 24ویں آیت سے پڑھیں گے۔ پہلے باب کی 24ویں آیت سے یوں لکھا ہے، ان دنوں کے بعد اس کی بیوی الشبا حاملہ ہوئی اور اس نے 5 مہینے تک اپنے تئیں یہ کہہ کر چھپائے رکھا کہ جب خداوند نے میری رسوائی لوگوں میں سے دور کرنے کے لیے مجھ پر نظر کی، ان دنوں میں اس نے میرے لیے ایسا کیا۔ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی برکت ہم سب پر ہو۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس پیسج کو پڑھنا، گرچہ ہم اس پیسج سے، اس ٹاپک سے بخوبی واقف ہیں، اور کرسمس کے ایام میں بھی اور اس سے ہٹ کر بھی جب ہم بائبل کی تلاوت کرتے، گھروں میں پڑھتے، اس حوالے کو پڑھا جاتا ہے اور ہم اس سے بخوبی واقف ہیں۔ ہم شکر گزاری کرتے اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے جو میرے اور آپ کے لیے مجسم ہو کر زمین پر آیا تاکہ میرے اور آپ کے، ہمارے خاندانی اور نسلی گناہوں کو، شخصی گناہوں کو اٹھائے، لعنتوں کو اٹھائے، مصیبتوں کو اٹھائے، دکھوں کو اٹھائے، اور خدا باپ کے ساتھ ہمارا ملاپ کروائے، ہماری صلح کروائے۔ سو ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ یہ پیسج جو مقدسہ مریم کے لیے جو ایک خوشی کی خبر تھی، وہ صرف لیمیٹڈ نہیں تھی، یاد رکھیں، وہ مقدسہ مریم ہی کے لیے صرف نہیں تھی، وہ آج کے دور میں میرے اور آپ کے لیے بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے یہی خوشی کی خبر۔ اور ہر وہ شخص جو اس خبر کو سمجھ جاتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، اسے عزت مل جاتی ہے، برکت مل جاتی ہے، ترقی مل جاتی ہے، سرفرازی مل جاتی ہے۔ اور جو نہیں سمجھ پاتا وہ شکوں، شکایتوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے بھرا رہتا۔ لیکن ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، خدا کی بندی مقدسہ مریم کے لیے جب فرشتہ نے اسے یہ پیغام پہنچایا، گرچہ وہ اس پیغام سے ناواقف نہیں تھی، اس لیے کہ وہ کلام سے واقفیت رکھنے والی شخصیت تھی، اور جب ہم یسایا نبی کے صحیفے کو پڑھتے ہیں تو یسایا نبی کے صحیفے اس کے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں بھی ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ تو یہ ایسا میسج نہیں تھا جسے سن کر خوف زدہ ہو جائیں یا جسے سن کر ڈرا جائے، لیکن
چند وجوہات تھیں جس کی بنا پر خوف ان کے اندر بھی تھا، اور آج میرے اور آپ کے اندر بھی خدا کی آواز سن کر، خدا کی کالنگ کو سن کر، اس کے بلاوے کو سن کر میرے اور آپ کے اندر بھی کئی قسم کے خوف پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن تو بھی اس خوف کو ختم کرنے کی جو قدرت پائی جاتی ہے وہ کلام مقدس میں پائی جاتی ہے۔ خدا کا کلام جو بے تاثیر نہیں لوٹتا، وہی بندھن توڑتا ہے، وہی بیڑیاں توڑتا ہے، وہی بند دروازے کھولتا ہے۔ اور جب مقدسہ مریم کو یہ خبر دی گئی کہ تو حاملہ ہوگی اور تو بیٹا جنے گی، تو یہ اس کے لیے کوئی خوشی کی خبر نہیں تھی۔ یاد رکھیں کہ کسی کنواری کو اگر یہ میسج دیا جائے تو اس کے لیے یہ کوئی خوشی کی خبر نہیں ہے، اور اسی طرح سے کئی دفعہ میری اور آپ کی زندگی میں بھی خدا ایسی خبر خوشی کی دیتا ہے جو ہماری دانست کے مطابق یا ہماری سوچ کے مطابق وہ درست نہیں ہوتی، لیکن خدا کے اپنے قوانین ہیں، خدا کا اپنا قانون ہے، اور خدا اپنے قانون کے تحت جب میری اور آپ کی زندگی میں مداخلت کرتا ہے تو برکت آتی ہی آتی ہے۔ نہ صرف میری اور آپ کی زندگی میں بلکہ ہمارے وسیلہ سے بتھیروں کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ خدا نے مقدسہ مریم کو چنا، اسی طرح سے خدا آج کے دور میں مجھے اور آپ کو چنتا ہے یسوع مسیح کو دنیا تک لے کر جانے کے لیے۔ جس طرح مقدسہ مریم اس وقت دنیا کو انٹروڈیوس کروانے کا سبب بنی یسوع مسیح کو، آج یسوع مسیح دوبارہ پیدا تو نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ پیدا ہو چکے اور میرے اور آپ کے لیے بدن لے کر وہ ایک بار زمین پر آ چکے ہیں۔ اب انہیں دوبارہ ہر روز پیدا ہونے کی یا ہر سال پیدا ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج وہ میری اور آپ کی زندگی میں قدرت کے ساتھ، جلال کے ساتھ نمودار ضرور ہوتے ہیں، آشکارا ہوتے ہیں، دکھتے ہیں، نظر آتے ہیں، لیکن پیدا ہونے کی انہیں دوبارہ ضرورت نہیں۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے جو خوشی کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کے لیے، اس وقت یہ مقدسہ مریم کے لیے تھی، لیکن آج یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، اور پیچھے مقصد وہی ہے جو مقدسہ مریم کے ساتھ مقصد تھا۔ مقدسہ مریم کو یہ خبر اس لیے نہیں سنائی گئی تھی کہ مقدسہ مریم کو عزت ملے، وہ تو پاک دامن تھی اس وقت کی جو سلیکٹ کی گئی خدا کی طرف سے، لیکن اس کا مقصد جو تھا، خدا کا مقصد یہ تھا کہ تمام قوموں اور امتوں تک خدا رسائی کرے۔ ایک شخص کو خدا چنتا ہے اور پھر ایک شخص کے سبب سے خدا قوموں اور قبیلوں تک رسائی کرتا ہے، ملکوں اور شہروں تک رسائی کرتا ہے۔ ایک شخص، آپ بائبل مقدس میں بہت سے واقعات دیکھ سکتے ہیں۔ آپ موسیٰ کو دیکھیں تو ایک شخص تھا جسے چنا گیا اور پھر بنی اسرائیل قوم کو چھڑایا گیا۔ اسی طرح سے داؤد کی زندگی میں دیکھیں، ایک شخص کو چنا گیا، اور پھر اسی طرح سے جہاں جہاں آپ جاتے جائیں گے، ساؤل کو دیکھیں جو پولس بن گیا، اسے چنا گیا اور پھر غیر قوموں تک رسائی کی گئی۔ اسی طرح سے ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج میرے اور آپ کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح میرے اور آپ کے اندر سے نظر آنا چاہتا ہے، وہ دکھنا چاہتا ہے۔ جس طرح اس وقت فریسی آئے تھے دیکھنے کے لیے، جس طرح اس وقت فریسی آئے تھے دیکھنے کے لیے، آج ہمارے گرد و نواح رہنے والے لوگ بھی دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت تو انہیں چرنی میں لپٹا ہوا یسوع ملا تھا، لیکن آج جو ہمیں ہمارے اندر سے یسوع مسیح کو دیکھنے آتے ہیں، انہیں یسوع مسیح چرنی میں لپٹا ہوا یا زمین پر آیا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو زیادہ پرموٹ کرنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو زیادہ دکھانا شروع کر دیا ہے۔ اسی لیے ہمارا کرسمس جو ہے وہ ایک تہوار کی صورت اختیار کر گیا۔ تہوار یعنی ایک عید، ایک فیسٹیول، جس میں صرف کپڑے پہنے جاتے یا پھر ہم اور ایکٹیویٹیز کرتے، اچھے کھانے بناتے ہیں، لیکن یہ جو میسج ہے یہ صرف ایک دن کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ 365 دن کے لیے ہے۔ مقدسہ مریم کو تو ایک دن کے لیے دکھانا پڑا تھا مجوسیوں کو، لیکن مجھے اور آپ کو 365 دن یسوع مسیح کو مجوسیوں کو دکھانا پڑتا ہے جو ہمارے گرد و نواح رہتے ہیں۔ ان کو دکھانا ہے، ان کو دکھانا ہے، جب تک وہ اسے دیکھیں گے نہیں ان کی زندگی میں نجات نہیں آئی۔ اور مقدسہ مریم کی طرح
جب خدا مجھ سے اور آپ سے کلام کرتا ہے تو ہماری چونکہ کلام سے واقفیت اتنی نہیں ہے تو ہم بھی ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کا کلام مجھے اور آپ کو تسلی دیتا ہے کہ تو خوف نہ کھا، بے دل نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب مقدسہ مریم کو میسج دیا گیا تھا تب بھی یہی میسج دیا گیا تھا۔ جب ہم 29ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ اور آج میں اور آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب فضل کے وارث ہیں، ہم سب پر فضل ہوا ہے۔ جس طرح مقدسہ مریم پر اس وقت فضل ہوا تھا، اسی طرح آج مجھ پر اور آپ پر فضل ہوا ہے، اور مقاصد دونوں کے ایک ہی۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ اپنے اندر سے یسوع مسیح کو دکھانا، ڈیلیور کرنا یسوع مسیح کو، لوگوں تک پہنچانا یسوع مسیح، کیونکہ بتھیرے ایسے ہیں۔ رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ تمام مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی اور وہ کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ تکتی، خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ تکتی ہے، اور مخلوقات منتظر ہے، وہ انتظار کر رہی۔ مقدسہ مریم نے اس میسج کو سنا، یقیناً وہ خوفزدہ اس بات سے نہیں تھی کہ میرے ساتھ یہ ہوگا یا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ میسج تو وہ پہلے سے جانتے تھے۔ بنی اسرائیل قوم واقفیت رکھتی تھی اس میسج سے کہ کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا۔ اسی لیے بہت زیادہ اگر ہسٹری پڑھ کر دیکھیں تو مقدسہ مریم کو بہت زیادہ کرائسس کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور یوسف کو بھی دلیری تھی اس بات کی، گرچہ فرشتہ خواب میں نظر آیا، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ وہ سب کلام سے واقف تھے، لیکن وہ لوگ جو کلام سے واقف نہیں تھے وہ مقدسہ مریم کے بھی اور یوسف کے بھی اگینسٹ ہوئے، لیکن جو کلام سے واقفیت رکھتے تھے وہ، جس طرح یوسف کو یہ خبر ملی، جس طرح مقدسہ مریم کو یہ خبر ملی، اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی جو خبریں ملتی ہیں، اگر ہم کلام سے واقفیت نہیں رکھتے ہوں گے تو ہم کبھی بھی پھل پیدا کرنے کے لائق نہیں ہوں گے، پروڈکٹیوٹی ہمارے اندر نہیں ہو پائے۔ لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ جو خوشیاں منا رہے ہیں صرف نومینل لوگوں کی طرح خوشی نہیں منائیں، بلکہ ان کی طرح خوشی منائیں جو حقیقی خوشی یسوع مسیح کو دکھانے کے لائق بن جاتے ہیں۔ اور اصل میں جب مقدسہ مریم کو یہ خبر ملی تو اس نے سوچنا شروع کیا، اس نے کلام کے اندر اپنا جائزہ لینا شروع کیا، اور پھر اسے کنفرمیشنز بھی دی گئی تھی، اسے انڈیکیشنز بھی دیے گئے تھے، اسے یہ خبر بھی دی گئی تھی کہ تیری جو کزن ہے الشبا، اس کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا۔ اور اگر ہم اسے مزید پڑھ کر دیکھیں تو جیسے ہی فرشتے کے ساتھ اس کا کمیونیکیشن ختم ہوا ہے، اس نے فوراً اس جگہ کا رخ کیا جہاں الشبا رہتی تھی، وہ فوراً وہاں پہنچی ہے تاکہ وہ کنفرم کرے اگر وہ بات ٹھیک ہے تو پھر اس کا مطلب ہے جو کچھ میرے ساتھ ہونے کو ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو میرے عزیزو، اس وقت الشبا کو یہ خبر دی گئی تھی، اور الشبا کے بارے میں مقدسہ مریم کو یہ بتایا گیا تھا، آج میرے اور آپ کے ساتھ خدا کا زندہ کلام اسی طرح بات کرتا ہے، اسی طرح بات کرتا ہے۔ اور جب ہم کلام کو سمجھتے ہیں تو پھر ہم کبھی بھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے، کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائیں گے، کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جتنا ہوتا جائے گا ہم بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہر روز بڑھتے رہنا یہی مسیحت کا نام ہے، ہر روز بڑھتے رہنا۔ اور جب مقدسہ مریم نے ان سب باتوں پر نگاہ کی تو ان دا اینڈ جب ہم 37ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتی تھی کہ خدا جو کچھ کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اگرچہ ہم بے وفا ہو جائیں پر وہ وفادار رہتا ہے۔ خدا کی صفت نہیں بے وفائی کرنے، ہم بے وفائی کرتے ہیں، ہم کہہ کر مکر جاتے ہیں، ہم کہہ کر منع کر دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور پھر لے لیتے ہیں خدا سے، لیکن خدا جو کچھ کہتا ہے وہ اس کی پاسداری رکھتا ہے۔ ہم بھٹک جاتے ہیں، ہم گر جاتے ہیں، ہم کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی ہمیں چھوڑتا نہیں ہے۔ اور جب مقدسہ مریم نے اس سارے حلقے میں
इस सारे मैसेज पर गौर व खौज किया तो 38वीं आयत में उसने कहा, लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक। उसने देखा कि मुझे इस तरह जिंदगी गुजारने में कितनी मुश्किलात होंगी। सबसे पहले नंबर पर मुझे मेरे मंगेतर के साथ, मेरे होने वाले शौहर के साथ मुझे कैसे उसे समझाना होगा, मुझे माँ बाप को समझाना होगा, मुझे अपने एरिया में किस तरह इन बातों को फेस करना होगा। उसने इन सब बातों पर गौर व खौज किया हो, और ये खुशी की खबर उसके लिए खुशी की खबर नहीं थी। ये खुशी की खबर बज़ाहिर उससे क्या लग रही होगी? यकीनन दुख की खबर। अगर आप बाइबल मुकद्दस के इस सारे हल्के को बगौर मुताला करके देखें तो एक कुंवारी लड़की के लिए इस खबर को सुना या सुनाया जाना उसके बारे में ये बहुत बड़ा दुख है, तकलीफ है। कैसे मैं बताऊंगी, कैसे मैं इकरार करूंगी, कैसे मैं किस किस को समझाऊंगी, ये बहुत बड़ा दुख था उसके लिए। लेकिन इस दुख के पीछे बड़ी खुशी की खबर वो थी जो आज मेरे और आपके लिए। कई दफा मेरी और आपकी जिंदगी में कई किस्म के दुख आते हैं, लेकिन उन दुखों के अंदर भी खुदा ने मुकद्दसा मरियम को भी नहीं छोड़ा था। उन दुखों के अंदर में खुदा ने मुकद्दसा मरियम को इज्जत बख्शी थी, बचाता रहा था। खुदा हर जगह पर साबित करता रहा था कि वो खुदा उसके साथ, जिंदा खुदा उसके साथ, जो इमैनुएल रखा गया। हम जब इन हालात में से गुजरते हैं तो हम भूल जाते हैं अपनी कॉलिंग को भी, अपने हलकों को भी, कि किस मकसद के लिए खुदा ने हमें निजात दी है। हमें निजात सिर्फ इस मकसद के लिए नहीं मिली कि हम निजात पाकर पाक साफ बनकर बड़े साफ सुथरे घूमते रहे। हमें निजात इसलिए दी गई है ताकि हमारे सबब से बथीरों को छुड़ाया जाए। जिस तरह मुकद्दसा मरियम को चुना था, मुकद्दसा मरियम को बचाना मकसद नहीं था। मकसद ये था कि मुकद्दसा मरियम के वसीला से सारी दुनिया तक रसाई की जाए। यही मैसेज आज मेरे और आपके लिए है कि आपको छुड़ाने का मकसद हरगिज ये नहीं कि आपको बचा लिया जाए। आपको छुड़ाने का मकसद यह है कि आपके साथ साथ बथेरों तक रसाई करे खुदा और अपना आप को दिखाए। और यीशु मसीह ने यही बात, जब यीशु मसीह खिदमत कर रहे थे तो उसने कहा कि मैं खुद से कुछ नहीं करता, जो कुछ बाप को करते देखता हूं वही करता। खुद से कुछ नहीं करता, वो बाप को दिखा रहा। शागिर्दों ने कहा कि हमें बाप को दिखा, तो यीशु ने क्या कहा? जिसने मुझे देखा उसने। आज मेरी और आपके लिए यही मैसेज है बाइबल मुकद्दस में कि आज की खुशखबरी यह है कि आपका खुदा आपके अंदर रहता है। अब आपने अपने अंदर से खुदा को दिखाना है, और इस चैलेंज के साथ कि जिसने मुझे देखा उसने आपको देखा। ये असल वो हकीकत है जो मुकद्दसा मरियम ने भी अपनी जिंदगी से लोगों तक दिखाई। और फिर उसके बाद जितने भी खिदमत गुजार आते हैं वो सब अपने अंदर से यीशु मसीह को, सिर्फ खिदमत गुजार नहीं, बिलीवर्स जितने भी ईमानदार, वो सब के सब यीशु मसीह को दिखाने के लिए अपने आप को पेश करते हैं। लेकिन कई दफा होता ही है कि चर्च में सिर्फ खादिम को समझा जाता है कि वो खुदा की सूरत पर है, उसके अंदर से खुदा नजर आना चाहिए। अगर खादिम से कोई गलती हो जाए तो उसकी माफी कोई नहीं है। कलीसिया से कोई गलती हो जाए तो कोई गलती नहीं, आम जो ईमानदार, हालांकि है बराबर ईमान, दोनों का एक ही ईमान, चाहे वो खादिम है चाहे वो चर्च का आम ईमानदार, दोनों ने यीशु मसीह को दिखाना। और अगर एक से गलती हो रही है तो दूसरे से भी गलती हो सकती है, लेकिन चर्च ये समझता है कि बिलीवर्स जो हैं इन्होंने यीशु मसीह को नहीं दिखाना, सिर्फ पुलपिट पे जो खड़ा है उसने यीशु मसीह को दिखाना। इसीलिए चर्च ग्रोथ नहीं करता, इसीलिए हमारे खानदान ग्रोथ नहीं करते, हमारे इज़्दिवाज में बरकत नहीं आती, हमारे बच्चों में बहाली और तब्दीली नहीं आती, इसीलिए हमारे गिरदो नवा बच्चे बच जाते हैं, कभी कभी हमारे खानदान बच जाते हैं मुश्किल से। लिखा है खुद तो बच जाएंगे पर जलते जलते, लेकिन दीगर लोगों के लिए भी, आपके पड़ोसियों के लिए, आपके शहर के लोगों के लिए, आपके मुल्क के लोगों के लिए आपको निजात दी गई है। और आज दोपहर खुदा ये चाहता है कि इस मैसेज के साथ आप यहाँ से उठें कि आज के बाद मैं अपने अंदर से खुदावंद यीशु मसीह को दिखाऊंगी और दिखाऊंगी। जब आप इस चैलेंज के साथ आज से यहाँ से उठेंगे तो फिर आपके लिए
खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। लिखा है कि वो अबद तक तुम्हारे साथ हो। वो जिस्म में जमीन पर आया और फिर जिस्म में वो मेरे और आपके अंदर नहीं जा सकता था। बदन तो उसने लिया था, लेकिन वो जिस्म में मेरे और आपके अंदर नहीं जा सकता। रूहुल कुद्स की सूरत में वो मेरे और आपके अंदर उतरा, और अब वो लिखा है बाइबल मुकद्दस में, वो अबद तक तुम्हारे साथ रहे। वो अबद तक हमारे साथ, और हमारे अंदर रहने का मकसद यह है कि जिस जिस हल्के में हम कमजोर हैं उसे वो स्ट्रेंथन करे, उसे वो मजबूत करे, उसे वो तरतीब दे। हम सिर्फ अपनी निजात बचाते रहते हैं, जो कमजोर हल्के हैं उनको कमजोरी के साथ ही साथ लिए चलते। लेकिन आज सुबह खुदावंद यीशु मसीह के अब मुजस्सिम होकर आने की खुशी की खबर यह है कि वो आपके साथ इसलिए है ताकि वो आपके अंदर से बथेरों को नजर आ सके, बथेरों को छुड़ा सके। वो आपकी आंखों से लोगों को देखना चाहता है, वो आपके दिल से लोगों को देखना चाहता है, वो आपकी सोच से लोगों को देखना चाहता है, वो आपके रवैयों से लोगों को देखना चाहता है, और इन्हीं हलकों के अंदर वो सारी कायनात को बचाना चाहता है। और जब हम पढ़ते हैं इसी चैप्टर को, इसी बुक को, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, इसके दूसरे बाब की 4वीं आयत को, तो यहाँ लिखा है, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जिनसे वो राजी है, जिनसे क्या है वो सुलह। तो उसने सारी दुनिया से कर ली, इसलिए कि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया। सुलह सबके साथ हो गई है, लेकिन जिनसे राजी होता है या जो अपने आप को अवेलेबल करते हैं, जिस तरह मुकद्दसा मरियम ने अवेलेबल किया, तो वो बढ़ते चले जाते हैं, वो तरक्की करते चले जाते हैं। बहुत से लोग इंटरनेट पर आज भी खादमों के बारे में पॉइंट करते हुए नजर आते हैं, जी इनके पास ये सब कुछ कहां से आ रहा है, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, बहुत से सवालात हैं। और मैं जरूर, चूंकि इस वक्त मुझे बहुत से लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो खुदा के लिए बाइबल मुकद्दस के इस थॉट को समझे कि लिखा है, मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक। और जब आप अपने आप को खुदा की हजूरी में अवेलेबल करेंगे, तो वो आपको भी बढ़ाएगा, आपको भी सरफराज करेगा, आपको भी तरक्की देगा, आपको भी इज्जत बख्शेगा। हर एक मुश्किल हल्के में वो साबित करेगा कि वो आपके साथ। खादिम की बात नहीं हो रही, जो शख्स आप में से जितने यहाँ बैठे हैं, अगर आप अपने आप को अवेलेबल करेंगे तो खुदा आपको भी उठा खड़ा करेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कहां कहां से आपके लिए कुमक आएगी, कहां कहां से आपके लिए दरवाजे खुलेंगे, खिदमत के दरवाजे खुलेंगे, लोग बुलाना शुरू करेंगे, दुआएं करेंगे। आप जस्ट सिंपली बात करेंगे तो लोग बरकत पाएंगे। सिंपल बात करेंगे। क्यों सिंपल बात करने से? इसलिए कि बात करने वाला आप नहीं बल्कि खुदा का रूह आपके अंदर से बोले, क्योंकि मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा। तो आप असल में आप नहीं रहेंगे, अब आपकी जगह यीशु मसीह आपके अंदर से नजर आएगा। यही असल पैगाम है क्रिसमस का। और कपड़े बनाना, घर सजाना, मेहनत करना, खाने बनाना क्रिसमस का पैगाम नहीं है। शेयरिंग करना भी बहुत अच्छी बात है, शेयरिंग भी हो रही है, शेयरिंग करना भी, ये भी क्रिसमस का पैगाम नहीं है। असल क्रिसमस का पैगाम यह है कि अपने अंदर से खुदावंद यीशु मसीह को दिखाएं। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं बिलीवर्स के लिए, ईमानदारों के लिए, कि वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह को अपने अंदर से दिखाएं। और जो नॉमिनल क्रिश्चियंस हैं वो तो खुदा ही उनका हाफिज है। हम सब जानते हैं, वो नशा भी दिखाते हैं, लानते भी दिखाते हैं, अबतरी भी दिखाते हैं, बेतरतीबी भी दिखाते हैं, लेकिन बिलीवर्स के लिए, ईमानदारों के लिए, रास्तबाजों के लिए ये वाजिब है कि मैं और आप हर रोज, एक दिन नहीं, क्रिसमस सिर्फ एक दिन मनाया जाता है, लेकिन ईमानदारों को, मुकद्दसा मरियम को एक दिन दिखाना पड़ा यीशु मसीह को, लेकिन मुझे और आपको 365 दिन यीशु मसीह को दिखाना और 24 घंटे यीशु मसीह को दिखाना आपसे नहीं हो सका था। इसीलिए यीशु मसीह ने मेरा और आपका बदन लेकर इस जमीन पर वो आए, जिसे दुनिया नहीं समझ सकती। दुनिया कहती है कैसे हो सकता है कि खुदा पैदा हुआ। हम नहीं कह रहे कि खुदा पैदा हुआ, हम तो कह रहे हैं कि खुदा का बेटा यीशु मसीह मुजस्सिम हुआ। वो पहले से था। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ। और जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि वो खुदा था, खुदा के साथ था, तो फिर हमें समझ आती है कि वो पैदा नहीं हुआ बल्कि वो मुजस्सिम हुआ।
سو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے اس چیلنج کے ساتھ آج صبح آپ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں رکھیں کہ آج کے بعد جس طرح مقدسہ مریم نے یہ اینڈ میں میسج دیا کہ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، تو لکھا تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا، تب فرشتہ اس کے پاس سے گیا۔ جب تک اس نے کنفرمیشن نہیں دی کہ میں اپنے آپ کو اویلیبل کرتا ہوں، آپ یہ کنفرمیشن نہیں دیں گے، فرشتہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو یہ میسج دے رہا کہ میں نے تجھے چنا، میں نے تجھے برکت کے لیے، میں نے تجھے بحالی کے لیے، میں نے تجھے تیرے خاندان کے لیے، میں نے تیرے گرد و نواح بسنے والے تیرے عزیز و اقارب کے لیے، تیرے شہر کے لیے، تیرے قبیلے کے لیے، تیرے خاندان کے لیے تجھے چنا۔ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مشکل کام ہے، مجھ سے نہیں ہوگا۔ بطھیروں نے کہا، یسایہ کو کہا گیا تو اس نے کہا میں تو ٹھیک سے بول نہیں سکتا۔ موسیٰ سے کہا گیا، موسیٰ نے بھی یہی کہا کہ میں ٹھیک سے بول نہیں سکتا۔ یرمیہ کو کال کیا گیا تو یرمیہ نے بھی کہا میں ٹھیک سے بول نہیں سکتا۔ خدا نے کہا کہ میں بولوں گا تم میں سے ہوگی۔ آج یہ میسج آپ کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کمزور ہیں تو خدا کہہ رہا ہے میں تمہارے اندر ہوں، میں تم میں سے بولوں گا۔ سو آئیں ہم اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں دیں، اپنی آنکھیں بند کریں۔